كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم. دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جھڑاتے ہم. ہمارے خون کے چیٹے بھی ملیں گے سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں. مصائب و مشکلات کے طوفان بلاخیز میں گرے ہوئے ہیں. آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے. ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے. پورے ملک میں مدارس پر زبردست یلغار ہو رہی ہیں اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرتا ہو. کبھی ان اداروں کو قومی دہاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے. غرض یہ کہ باطل طاقتیں مدارس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں اور تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے. یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا الزام. افسوس افسوس میرے دوستو، یہ مدارس تو اس قابل تھے، انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا. انہی مدارس سے نکلی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا. انہی مراکز کے جانباز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا. انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی. لیکن آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں. حضرات محترم، ہم پوری دنیا کی متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے. جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاد بیٹھتا ہے، چاہے وہاں کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے. ارے مدرسہ تو ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ تو ہماری جان ہے، مدرسہ تو ہماری روح ہے، مدرسہ تو ہمارا ایمان ہے. رب کعبہ کی قسم، ابھی نہ گرانے والے خود
پیغام دے رہا ہوں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لیکن دوستو مجھے کہنے دیجئے، حقیقت بیان کا موقع تو دیجئے، حقیقت تو تلخ ہوتی ہی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھے اظہار حقیقت میں تاخیر کرنا بھی جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج میں یہ دن کو دیکھنے پڑے، شرپسندوں کو مدارس کے خلاف زہر افشانی کا موقع کیسے ملا؟ ان اداروں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کی ان میں سکت کہاں سے آئی؟ مراکز دینیہ کو بنیاد پرستی کا دانہ دینے کی ہمت ان میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اور یقیناً ہے۔ اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقلانیت کو استعمال میں لاؤ، کیونکہ حضرت نانوتوی کی روح ہمیں آواز لگا رہی ہے، حضرت شیخ الہند کا جگر ہمیں صدائیں دے رہا ہے، اور حضرات علماء کرام کی شہادتیں ہمیں للکار رہی ہے، اور جملہ قابل کے سینے چیخ چیخ کر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں مدارس قائم ہیں تو ہمارا وجود قائم ہے، اگر یہ مدارس باقی ہیں تو مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے، اگر یہ دینی ادارے زندہ ہیں تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ دینی مراکز مامون ہیں تو مسلمانوں کی عزت و آبرو مامون ہے، اگر یہ ادارے محفوظ ہیں تو دین اسلام محفوظ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی حفاظت کو محسوس کرو، اور دینی ادارے کے قیام کی طرف خاص توجہ دو، اور یہ یاد رکھو کہ اگر اندرونی طور پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور نوجوانان اسلام کے دلوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر لیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے ٹک نہیں سکے گی۔ بس دعا یہ ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔